میں مسواک رہ گئی، وضو میں مسواک رہ گئی، وضو تو کیا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ بیٹھا کہ وہ سنت پر عمل کرتے تھے ان کو کہ سنت ہونے کی وجہ سے، اور اس زمانے کے پڑھے لکھے مسلمان سمجھدار علم رکھنے والے وہ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام سنت پر عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ سنت ہے، اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ سنت ہے، فرض تو ہے نہیں کہ اس کا کرنا لازمی اور ضروری ہو۔ حالانکہ اتباع سنت کے بغیر مسلمان پہچانا نہیں جا سکتا۔ جتنی بھی سنت عادت ہیں اور سنت عبادات ہیں، بس یہی مسلمان کے تعارف کے لیے اصل شرط ہے۔ مسلمان کے تعارف کی شرط یہی ہے کہ مسلمان اتباع سنت پر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا پتہ اور آپ کی دعوت کا علم عداس غلام کو اس سے ہوا، عتبہ شیبہ کا مشترک غلام عداس۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے خوشے میں سے دانہ لیا اور کھانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی، پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھی۔ آپ نے کہا بسم اللہ پڑھنا یہ اگر آپ زبان سے خاموشی سے بسم اللہ پڑھ لیتے تو عداس غلام آپ کی نبوت کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ عداس غلام دیکھو میں کچھ کہہ رہا، جب تک مسلمان ظاہری سنتوں پر نہیں آئے گا اس وقت تک مسلمان سے اسلام آگے نہیں بڑھے گا۔ جب تک مسلمان ظاہری سنتوں پر نہیں آئے گا، جب تک مسلمان ظاہری سنتوں پر نہیں آئے گا۔ ابھی تو مسلمان بیچارہ صرف عبادت کی سنت تک سنت سمجھتا ہے، مسلمان صرف عبادت کی سنت تک سنت کا دائرہ سمجھتا ہے کہ سنت عبادت کی سنت تک ہے۔ جب تک مسلمان عادات اور ضروریات سے متعلق سنتوں کو ظاہری طور پر ادا نہیں کرے گا اس وقت تک باطل اسلام کو نہیں سمجھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کا دانہ لے کر بسم اللہ پڑھی تو عداس غلام نے کہا یہ آپ نے کیا کہا دانہ کھانے سے پہلے؟ یہ آپ نے کیا کہا دانہ کھانے سے پہلے؟ تو میں نے بسم اللہ پڑھی ہے، اللہ کا نام لیا ہے۔ بس آپ کا بسم اللہ پڑھنا ہی عداس غلام کے اسلام کا سبب بن گیا۔ میں نے عرض کیا کہ کھانے میں کی ابتدا میں صرف بسم اللہ کا پڑھ لینا، اگر ایک عداس مشترک غلام دو کافروں کے درمیان مشترک غلام عتبہ اور شیبہ کا مشترک غلام صرف آپ کے انگور کھانے پر بسم اللہ پڑھنے سے اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، تو پھر اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ جتنی بھی ضرورت کی لائن کی سنتیں یہ تو صرف زبان سے ایک کلمہ کہا بسم اللہ کا، یہ صرف زبان سے ایک کلمہ بسم اللہ کا کہا، یہ عداس غلام کے اسلام کی طرف آنے کا ذریعہ بن گیا، عداس غلام کے اسلام کی طرف آنے کا ذریعہ بن گیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سنت عادات ہیں، جتنی بھی سنت عادات یعنی ضروریات سے متعلق سنتیں ہیں، ان سنتوں پر اگر مسلمان عمل کرے تو باطل کتنا متاثر ہوگا، کتنا مرعوب ہوگا۔ اس زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ یہ لگا
اس زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ یہ لگا، چاہے وہ مسلمان عہدے کی لائن کے ہوں یا وہ مسلمان دنیا کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے ہوں یا وہ مسلمان صدارت، وزارت، حکومت کے شعبوں میں کام کرتے ہوں، انہیں دھوکہ یہ لگا کہ جب تک ہم مسلمان غیروں کے اعتبار سے، جب تک ہم مسلمان غیروں کے معاشرے کے اعتبار سے نہیں چلیں گے، یہ غیر ہمیں قبول نہیں کریں گے اور یہ غیر ہم سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اس زمانے کے مسلمانوں کو اچھے پڑھے لکھے، دیندار، سمجھدار، ذی علم، ان کا بھی خیال یہ ہے کہ اگر ہم 100% اتباع سنت پر آ گئے تو پھر یہ لوگ ہمیں قبول نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک پیوند لگے ہوئے کرتے کو بدلوانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مومنین، آپ ملک شام میں داخل ہو رہے ہیں، یہاں کے سارے عہدے دار اور یہاں کی فوج آپ کے استقبال کے لیے ہے، آپ کے کرتے میں 18 پیوند ہیں، آپ کرتا بدل دیجئے، اس وقت کرتا بدل دیجئے، کیونکہ پیوند لگا ہوا کرتا سنت ہے، پیوند لگا ہوا کرتا سنت ہے، اور سنت میں ذلت محسوس کرنا مسلمان کی ذلت کا اصل سبب ہے۔ سنت میں ذلت محسوس کرنا مسلمان کی ذلت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ سب سے بڑا سبب مسلمان کی ذلت کا یہ ہے کہ وہ سنتوں میں ذلت محسوس کرنے لگے، اور سب سے بڑا سبب مسلمان کی ذلت کا یہ ہے کہ مسلمان غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک پیوند والا کرتا اتار کر بغیر پیوند کا کرتا پہننے پر یہ فرمایا کہ اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ یہ بات جو حضرت عمر نے فرمائی، اس پر نہیں کہا تھا کہ ہم لباس غیروں کا اختیار کر لیں، ہم شادیاں غیروں کے طریقے پر کر لیں، یہ نہیں، بالکل نہیں، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ صرف کرتا پیوند والا، کرتا بغیر پیوند والا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے اصرار پر کہا کہ اچھا لاؤ وہ کرتا تم کہتے ہو بدل دیتا ہوں۔ ابھی کرتا گلے سے نیچے نہیں اترا تھا، نیا کرتا ابھی گلے سے نیچے نہیں اترا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کی کیفیت کو بدلتا ہوا محسوس کر لیا، دل کی کیفیت کو بدلتا ہوا محسوس کر لیا، اس لیے کہ جنہیں سنتوں سے واقعی سچی مناسبت ہوتی ہے، جن کو سنتوں سے سچی مناسبت ہوتی ہے، انہیں غیروں کے طریقوں میں ناگواری محسوس ہوتی ہے، اور جنہیں سنت سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی وہ ہر سنت کو سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔